حج اسلام کا اہم ترین رکن اور دینی فریضوں میں سے ایک عظیم فریضہ ہے۔ حج ایک عربی اصطلاح ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی جگہ کے لیے نکلنا۔ اسلامی طور پر اس سے مراد مقدس حج اور اسلام کا 5واں ستون ہے۔ یہ اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس میں عبادات کے تمام اقسام ایک ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ ہر اس عاقل اور بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے جسے اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے۔ ہر سال تقریباً 20 لاکھ مسلمان اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذی الحج میں حج کی مناسک ادا کرنے کے لیے مقدس شہر مکہ جاتے ہیں۔ تمام حجاج کرام ایک طرح کے سفید کپڑے یعنی احرام میں ملبوس ہو کر حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں اپنی قربت کی سعادت مرحمت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج کر کے حجاج کرام اپنے گناہوں سے پاک ہو کر گھر ایسے لوٹتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوئے ہوں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مختلف طبقات، حیثیت اور ثقافت کو مٹا دیتا ہے۔ سب اللہ کے سامنے ایک ہی لباس میں ایک ساتھ ایک ہی دعا کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حج کی ابتدا تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کے صحرا میں تنہا چھوڑ آئے، اور جب صفا اور مروہ کا واقعہ پیش آیا تو اسی درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور خوشخبری سنائی کہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور حج کیا۔ اسلام سے قبل بھی مکہ کے لوگ حج کیا کرتے تھے۔ عرب ممالک سے بھی لوگ ذی الحج کے مہینے میں خانہ کعبہ کا حج کرنے آیا کرتے تھے۔ ذی الحج کے علاوہ ذی القعدہ، محرم الحرام اور رجب کے مہینے مقدس سمجھے جاتے تھے، اور ان مہینوں میں لوگ لڑائی سے دور رہا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ مکہ کے لوگوں کے لیے معاش کا ذریعہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قبیلے کے بتوں کو مکہ مکرمہ میں رکھنے پر خاص توجہ دیا کرتے تھے تاکہ ہر قبیلے کے لوگ خانہ کعبہ کی طرف آیا کریں اور ان کے معاش کا مسئلہ آسانی سے حل ہوتا رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مسلمان ساتھیوں کی جان کے دشمن ہو گئے۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے تمام مسلمان ہجرت کر گئے اور صرف دین اسلام کے لیے اپنا گھر اور مال چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ بھی اسی شہر تشریف لے آئے۔ ہجرت کے بعد 6 سال تک مسلمانان کرام اسلام کی دعوت میں لگے رہے اور کفار و مشرکین کی خطرناک سازشوں کے بعد بھی اسلام پر ڈٹے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچا، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا سچا خواب سچ کر دیا۔ اگر اللہ چاہے تو تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، کچھ اپنے سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کچھ بال ترشواتے ہوئے۔ تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اللہ کو وہ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ اس نے مکے میں داخلے سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ ہجرت کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ہجرت کے 9ویں سال حج فرض ہوا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی طرف سے مکہ مکرمہ میں امیر الحج بنا کر بھیجا گیا، اور اسی سال یہ اعلان کیا گیا کہ اب کسی مشرک کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی برہنہ طواف کرے گا۔ اگرچہ حج ہجرت کے 9ویں سال میں فرض ہوا، لیکن ہجرت کے 6 سال سے ہی اس کی فرضیت کے لیے راہیں ہموار ہونے لگی تھیں۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی کا آخری اور واحد حج ادا کیا، جسے ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ مشرکین کی مسلسل بغاوت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر سے جہالت کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ حج کو پاکیزگی، کفایت شعری، سادگی، تقوی اور اللہ کے خوف کا نمونہ بنایا۔ آج جب زائرین خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو ہر عمل، طواف سعی سے لے کر قربانی تک، حلق اور تقصیر اور زمزم کا پانی پینا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور سنت کی یاد دہانی ہے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبول حج کا ثواب جنت سے کم نہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو حج مبرور کی سعادت سے نوازے۔ امید ہے ورلڈ انفارمیشن ٹی وی کی جانب سے بنائی گئی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔